روزے کے بارے میں بخاری کے اندر ایک بڑی اہم حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو آدمی روزہ رکھے اور روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا نہ چھوڑے اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ رب العزت کو اس کا کھانے پینا چھوڑ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن مجید کے اندر روزے کا ایک بڑا مقصد یہ بیان ہوا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، اور تقوی حاصل کرنے کے لیے آدمی کا سچا ہونا یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آدمی جب سچ بولتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ آدمی نیک بنتا جاتا ہے اور آدمی نیکی کے کاموں کے اندر ترقی کرتا رہتا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر بہت ساری جگہوں کے اوپر تقوی کو سچ بولنے کے ساتھ جوڑا ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ رب العزت کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو اور سچی بات کرو۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ رب العزت یہ سچ بولنے کی وجہ سے تمہارے اعمال کو ٹھیک کر دیں گے اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دیں گے۔ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ کا ڈر اپنے دل کے اندر پیدا کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس لیے سچ بولنا، سچے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، یہ تقوی حاصل کرنے کے لیے بہت اہم چیز ہے۔ تو اس لیے روزے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ رب العزت کا ڈر اپنے دل میں پیدا کریں، تقوی حاصل کریں۔ اس لیے تقوی حاصل کرنے کے لیے ہمیں سچ بولنا ضروری ہے۔ اگر کوئی آدمی روزہ رکھے اور روزہ رکھ کے پھر بھی جھوٹ بولتا رہے یا لوگوں کے ساتھ فراڈ کرتا ہے، ٹھیک ہے، جھوٹ بولنے کا ذکر بھی ہے اور جھوٹ کے اوپر عمل کرنے کا ذکر بھی ہے اس حدیث کے اندر۔ عمل کرنے کا مطلب کیا ہے کہ آدمی جب فراڈ کرتا ہے تو وہ جھوٹ کے اوپر عمل کر رہا ہے، اور جب وہ زبان سے جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو اس لیے ہم جھوٹ بولنے سے بھی بچیں، لوگوں کے ساتھ فراڈ سے بھی بچیں، اور ان تمام گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں، تاکہ روزے کا صحیح مقصد ہمیں حاصل ہو، تقوی ہمیں حاصل ہو۔